میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا غفلت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المائدہ، سورہ الانعام، آیت نمبر 14۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم۔ قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض، ان سے کہہ دیجئے، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا ولی اور حمایتی بنا لوں جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے؟ قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض، ان سے کہہ دیجئے، کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا ولی اور حمایتی بنا لوں جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ پھر تو یہ بات بڑے خسارے کی اور بڑے ٹوٹے کی ہوگی، یعنی یہ تو بڑے گھاٹے کی بات ہوگی، بڑی حماقت کی بات ہوگی۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اور وہ کھانا کھلاتا ہے، اسے کھلایا نہیں جا سکتا، اسے کھلایا نہیں جاتا۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اس آیت نمبر 14 کے اگلے الفاظ ہیں وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اور وہ کھانا کھلاتا ہے، اسے کھلایا نہیں جاتا۔ یعنی تم اپنے معبودوں کے سامنے نذریں اور حلوے مانڈے پیش کرتے ہو، لیکن اللہ کو تو کسی ایسی چیز کی ضرورت نہیں، وہ پوری مخلوق کا رب ہے، سب کو کھلاتا ہے اور سب کا رازق ہے۔ قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، مجھے تو حکم ہوا ہے کہ میں سب سے پہلا فرما بردار خود بنوں۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور تم ہرگز نہ ہو جانا مشرکین میں سے۔ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، مجھے تو حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلا فرما بردار میں خود بنوں۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور تم ہرگز نہ ہو جانا مشرکین میں سے۔ اس آیت نمبر 14 کا یہ جملہ بڑا اہم ہے، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اور وہ کھانا کھلاتا ہے، اسے کھلایا نہیں جا سکتا۔ اس میں ایک لطیف حکمت بیان کی گئی ہے۔ مشرکین نے، یعنی وہ لوگ جو بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے سوا ان لوگوں نے جن جن کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، وہ سب کے سب اپنے بندوں کو رزق دینے کے بجائے الٹا ان سے رزق حاصل کرنے کے محتاج ہیں۔ یہ آیت بڑی اہم ہے۔ مشرکین یعنی وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک بناتے ہیں، کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے سوا جن جن کو بھی انہوں نے اپنا معبود بنا رکھا ہے، وہ سب اپنے بندوں کو رزق دینے کے بجائے الٹا ان سے رزق حاصل کرنے کے محتاج ہیں۔ کوئی فرعون خدائی ٹھاٹ نہیں جما سکتا جب تک کہ اس کے بندے اسے ٹیکس اور نذرانے پیش نہ کریں، اور اسی طرح مزار میں قبر والے کی جو قبر کے اندر ہے اس کی معبودیت کی شان قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس مزار کے مجاور اس کا شاندار مقبرہ تعمیر نہ کر لیں۔ اسی طرح کسی دیوتا کا دربار سج نہیں سکتا جب تک کہ اس کے پجاری اس کا مجسمہ بنا کر کسی عالی شان جگہ پر نہ رکھ دیں اور اس کو بہت سے سامانوں سے آراستہ نہ کر دیں۔ سارے جتنے بھی بناوٹی خدا ہیں،
خدا خود اپنے بندوں کے رزق کے محتاج ہیں. صرف ایک خداوند عالم ہی وہ حقیقی خدا ہے جس کی خدائی خود اپنے آپ اپنے بلبوتے پر قائم ہے. وہ کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے بلکہ سب کے سب اس کے محتاج ہیں. یہ بڑی لطیف حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے جملے کے اندر بیان کی گئی ہے. وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اور وہ کھانا کھلاتا ہے، اسے کھلایا نہیں جا سکتا. وہ لوگ جنہوں نے اپنا معبود بنا رکھا ہے وہ سب کے سب اپنے بندوں کو رزق دینے کے بجائے الٹا ان سے رزق حاصل کرنے کے محتاج ہیں. جی ہاں، کوئی فرعون خدائی کے ٹھاٹ نہیں جما سکتا جب تک کہ اس کے بندے اسے ٹیکس اور نذرانے پیش نہ کریں، اور اسی طرح مزار میں قبر والے کی معبودیت کی شان قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے مجاور اس کا شاندار مقبرہ تعمیر نہ کر لیں. اسی طرح کسی دیوتا کا دربار سج نہیں سکتا جب تک کہ اس کے پجاری اس کا مجسمہ بنا کر کسی عالیشان جگہ پر نہ رکھ دیں اور اس کو بہت سے سامانوں سے آراستہ نہ کر دیں. سارے جتنے بھی بناوٹی خدا ہیں خود اپنے بندوں کے محتاج ہیں. صرف ایک خداوند عالم ہی وہ حقیقی خدا ہے جس کی خدائی خود اپنے آپ اپنے بلبوتے پر قائم ہے. وہ کسی کی مدد کا ذرہ برابر بھی محتاج نہیں ہے بلکہ سب کے سب اس کے محتاج ہیں. اگر ساری مخلوق اس کی فرما برداری کرنے لگے تو اس سے اس کی شان بڑھتی نہیں ہے. اگر ساری کائنات کی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب کی سب اس کی نافرمانی کرنے لگیں، اس کی نافرمانی پر تل جائیں تو اس سے اس کی شان گھٹے گی نہیں، اور اگر ساری مخلوق فرما برداری کرنے لگے تو اس سے اس کی شان بڑھے گی نہیں. اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص صفت ہے کہ وہ رزق دیتا ہے، وہ کھانا کھلاتا ہے، وہ رزق لینے کا محتاج نہیں ہے، وہ کھانے کا محتاج نہیں ہے. اور یہ حقیقت بھی ہے، وہ خدا ہی کیا جو رزق کا محتاج ہو. بھلا ایسا بھی کوئی خدا ہو سکتا ہے جو خود بندوں کو رزق دینے کے بجائے خود ان سے الٹا رزق حاصل کرے؟ تو جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کو اپنا معبود بناتے ہیں، وہ خود معبود ان کو رزق دینے کے بجائے خود ان سے الٹا رزق حاصل کرتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اس کے برعکس ہے. وہ کسی کی مدد، ایک خداوند عالم ہی وہ حقیقی خدا ہے جس کی خدائی خود اپنے آپ اپنے بلبوتے پر قائم ہے، اور وہ کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے بلکہ سب کے سب اس کے محتاج ہیں. آگے چلتے ہیں آیت نمبر 15 کی طرف. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے خوف ہے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے. ان عصیت ربی، اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں. عذاب یوم عظیم، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے خوف ہے ایک بہت بڑے ہولناک دن کے عذاب سے. یعنی میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، جیسے میں آپ لوگوں کو اللہ کی بندگی کی ترغیب دے رہا ہوں ویسے ہی مجھے بھی اللہ کی بندگی کرنی ہے. یعنی مجھے کوئی استثناء حاصل نہیں ہے. جیسے میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی فرما برداری کرو، ویسے ہی مجھ پر بھی اس کی فرما برداری فرض ہے. اور جیسے میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو پکڑے جاؤ گے، ایسے ہی میں بھی اگر بالفرض اس کی نافرمانی کروں تو مجھے بھی اللہ کے عذاب کا اندیشہ ہے. اس آیت میں بہت اہم نکات بیان ہوئے ہیں. اس آیت میں بہت ہی زیادہ غور و فکر
کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے خوف ہے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، جیسے میں آپ لوگوں کو اللہ کی بندگی کی ترغیب دے رہا ہوں ویسے ہی مجھ پر بھی اللہ کی بندگی مجھے بھی کرنی ہے، مجھے کوئی استثناء حاصل نہیں ہے۔ جیسے میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی فرما برداری کرو ویسے ہی مجھ پر بھی اس کی فرما برداری لازم ہے، اور جیسے ہی میں بتا رہا ہوں کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے تو پکڑے جاؤ گے، ایسے ہی میں بھی اگر بالفرض والمحال اس کی نافرمانی کروں تو مجھے بھی اللہ کے عذاب کا اندیشہ ہے، اللہ کے عذاب کا خوف ہے۔ اس آیت میں بہت ہی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تفسیر عثمانی میں ہے کہ یہ آپ پر رکھ کر دوسرے لوگوں کو گویا کہ سنایا گیا ہے، آپ کے اوپر بات کو ڈھال کر لوگوں کو سنایا گیا ہے۔ یعنی بالفرض اگر اللہ کے معصوم اور برگزیدہ بندے بھی کسی طرح کا کوئی عصیان نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ کے عذاب کا اندیشہ ہوتا ہے، پھر کسی دوسرے کے لیے یہ بات کیسے مناسب ہو سکتی ہے کہ کفر، شرک، انبیاء اور رسل کو جھٹلانے کے بعد بھی اللہ کے عذاب سے بے فکر ہو کر بیٹھ لیا جائے۔ تو یہ عام آدمی کے لیے تو اس میں اور بھی زیادہ سخت بات ہے، جب اللہ کے برگزیدہ بندوں کو نافرمانی کرنے کی وجہ سے عذاب کا اندیشہ ہو سکتا ہے، تو عام آدمی کے لیے یہ اس عذاب کی، اس بات کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ کفر اور شرک اور رسولوں کو جھٹلانے کے بعد بھی اللہ کے عذاب سے بے فکر ہو کر بیٹھ جائیں، یہ نہایت ہی خسارے اور نقصان کی بات ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 16 کی طرف، سورہ المائدہ سورہ الانعام آیت نمبر 16۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ۔ سورہ الانعام آیت نمبر 16۔ مَن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ۔ جو شخص اس دن کے عذاب سے دور رکھا گیا تو اس پر اللہ کی رحمت ہو گئی، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور یہی ہوگی واضح کامیابی، یہی واضح کامیابی ہے۔ یعنی دنیا کی بڑی سے بڑی کامیابی اس دن کی کامیابی کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے، اور دنیا کی ساری کامیابی، ساری چیزیں عارضی اور فانی ہے، اصل فوز المبین تو آخرت کی کامیابی ہے۔ مفسرین کے نزدیک اس جگہ کامیابی سے مراد دخول جنت ہے، جنت کا داخلہ ہے۔ اس آیت 16 سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ روز محشر کا جو عذاب ہے سخت ہے، جس شخص سے یہ عذاب ٹل گیا تو سمجھیے اس پر اللہ کی بڑی رحمت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ۔ جو شخص اس دن کے عذاب سے دور رکھا گیا تو اس پر اللہ کی رحمت ہو گئی، اور یہی ہوگی واضح کامیابی۔ یعنی دنیا کی بڑی سے بڑی کامیابی اس دن کی کامیابی کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ اخروی جو کامیابی ہے، دنیاوی دولت، جاہت، عزت، شہرت، اقتدار، حکومت وغیرہ ساری چیزیں عارضی اور فانی ہیں، اصل فوز المبین یعنی واضح کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ تو اس آیت سے، آیت نمبر 16 سورہ الانعام سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ روز محشر کا جو عذاب ہے سخت ترین عذاب ہے، جس شخص سے یہ عذاب ٹل گیا تو سمجھ لیجئے اس پر اللہ کی بڑی رحمت اور عنایت ہو گئی۔ ابن کثیر میں ہے
جو دوزخ سے دور کر دیا گیا، جو دوزخ سے دور رکھا گیا اور جنت میں بھیج دیا گیا، وہ بڑا ہی کامیاب شخص ہے، یعنی اس کے لیے بڑی کامیابی ہے جو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں اس کو داخلہ نصیب ہو گیا۔ تو یہ بات آیت نمبر 16 سے سمجھ میں آتی ہے۔ اب اگلی آیت جو آ رہی ہے، یعنی آیت نمبر 17 سورہ الانعام، اس آیت میں خالص توحید کو بیان کیا جا رہا ہے۔ سورہ الانعام آیت نمبر 17، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر تمہیں اللہ کی طرف سے پہنچا دی جائے کوئی تکلیف تو کوئی نہیں ہے اس کو دور کرنے والا سوائے اللہ کے، اور اگر تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچا دی جائے تو کوئی نہیں ہے اس کو دور کرنے والا سوائے اللہ کے۔ جی ہاں، یہ خالص توحید کا بیان ہے۔ تکلیف میں پکارو تو اسی کو پکارو، کسی اور کو نہ پکارو۔ سورہ القصص کی جو آخری آیت ہے ہم آگے پڑھیں گے، آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص کی آخری آیت میں ارشاد فرمایا وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو مت پکارو، یعنی وہی مشکل کشا، وہی حاجت روا ہے، وہی ہماری تکلیفوں کو دور کرنے والا ہے۔ اور آگے آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر اس کی طرف سے تمہیں کوئی خیر پہنچا دی جائے تو یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کا کوئی ہاتھ روکنے والا نہیں ہے، اسے اپنے کسی بندے کے ساتھ بھلائی کرنے کے لیے کسی اور سے منظوری لینے کی ضرورت نہیں ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگلی آیت نمبر 18 بھی اسی سے متعلق ہے اور اسی سلسلے میں یہ آیت بھی بڑی زبردست ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ اپنے بندوں پر پوری طرح سے غالب ہے اور وہ کمال حکمت والا اور ہر شے کی خبر رکھنے والا زور آور ہے، اس کا اقتدار پوری کائنات پر محیط ہے، اس کی مخلوقات میں سے کوئی بھی اس کے قابو سے باہر نہیں ہے۔ ان آیات میں توحید کے ساتھ اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ہر نفع اور نقصان کا مالک در حقیقت صرف اللہ ہی ہے، کوئی شخص کسی کو حقیقت کے اعتبار سے نہ ادنا نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی ادنا نقصان پہنچا سکتا ہے، اور ظاہر میں جو کسی کو کسی سے نفع یا نقصان پہنچتا نظر آتا ہے وہ صرف ایک ظاہری صورت کے سامنے ایک نقاب اور پردے سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ کسی کو حقیقت کے اعتبار سے نہ کوئی ادنا نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی ادنا نقصان پہنچا سکتا ہے، اور ظاہر میں جو کسی کو کسی سے نفع یا نقصان پہنچتا ہوا نظر آتا ہے وہ صرف ایک ظاہری صورت کے سامنے ایک نقاب اور پردے سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا ہے۔ یہ عقیدہ بھی اسلام کے ان بڑے عقائد میں سے ہے جس نے اہل اسلام کو ساری مخلوق سے بے نیاز کر کے مختلف ایسی بے مثال جماعت تیار کر دی ہے جو فقر و فاقہ اور تندرستی میں بھی ساری دنیا پر الحمدللہ بھاری ہے۔ تو یہ عقیدہ اسلام کے بڑے عقائد میں سے ہے جس نے اہل اسلام کو ساری مخلوق سے بے نیاز کر دیا ہے، بے نیاز کر کے اور ایک زبردست جماعت تیار کر رکھی ہے۔ قرآن مجید میں یہ مضمون مختلف سرخیوں سے مختلف عنوانات کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ سورہ فاطر پارہ نمبر 22 آیت نمبر 2 میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ وہاں فرماتے ہیں ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک
فلا مرسل لہ من بعدہ، یعنی اللہ نے جو رحمت کے لیے، جو رحمت لوگوں کے لیے، للناس من رحمت فلا ممسک لہا، جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دی ہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جس کو روک دے اس کو کوئی کھولنے والا نہیں ہے۔ وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ، اور جس کو روک دے اس کو کوئی کھولنے والا نہیں ہے۔ دیکھیے امام بغوی نے اپنی تفسیر میں اس آیت کے تحت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سواری پر سوار تھے اور مجھے اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ کچھ دور چلنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے لڑکے، میں نے کہا میں حاضر ہوں، اللہ کے نبی کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ تم کو یاد رکھے گا۔ تم اللہ کو یاد رکھو گے تو اس کو ہر حال میں اپنے سامنے پاؤ گے۔ تم امن، عافیت اور خوشی کے وقت اللہ کو پہچانو۔ جی ہاں، اس حدیث کا یہ حصہ بڑا اہم ہے۔ تم امن، عافیت اور خوشی کے وقت اللہ کو پہچانو۔ عام طور سے یہی ہوتا ہے کہ جب امن، عافیت اور خوشی کا وقت ہوتا ہے اس موقع پر اللہ کو بھلا دیا جاتا ہے۔ تو اس حدیث میں خاص طور پر یہ ہدایت ہے، تم امن، عافیت اور خوشی کے وقت اللہ کو پہچانو تو تمہاری مصیبت کے وقت اللہ تم کو پہچانے گا۔ جب تم کو سوال کرنا ہو تو صرف اللہ ہی سے سوال کرو، اور اگر مدد مانگنی ہو تو صرف اللہ ہی سے مدد مانگو۔ جو کچھ دنیا میں ہونے والا ہے تقدیر کا قلم اس کو لکھ چکا ہے۔ اگر ساری مخلوق مل کر اس کی کوشش کرے کہ تم کو ایسا نفع پہنچا دے جو اللہ نے تمہارے حصے میں نہیں رکھا ہے تو وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، اور اگر وہ سب مل کر ایسی کوشش کریں کہ تم کو کوئی ایسا نقصان پہنچا دیں جو تمہاری قسمت میں، تقدیر میں نہیں ہے تو وہ ہرگز اس پر قدرت نہیں پائیں گے۔ یہ حدیث ترمذی اور مسند احمد میں بھی صحیح اسناد کے ساتھ، صحیح سند کے ساتھ ذکر کی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سورہ کی آیت نمبر 18 یعنی سورہ الانعام کی آیت نمبر 18 تک وضاحت آ چکی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر آپ کے ساتھ توحید کی نسبت سے بھی بہت ماشاء اللہ بہت ہی زیادہ روشنی ملی آج الحمدللہ۔ کسی بھائی کا کوئی سوال ہو پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں آپ صاحب سے انشاءاللہ۔